بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطابه في النار فيطحن فيها كطحن الحمار بريحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان ما شانك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، ولا أنهاكم عن المنكر وآتيه۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جنہیں حضور علیہ السلام نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ بعد میں لوگ انہیں زید ابن حارثہ کے بجائے زید ابن محمد تک کہنے لگ گئے تھے، یعنی حضور علیہ السلام کے انہیں منہ بولا بیٹا بنانے کی وجہ سے ولدیت میں حضور ہی کی طرف نسبت کی جانے لگی تھی۔ تو قرآن کریم کی آیات اتری اور اللہ جل شانہ نے اس کو منع فرمایا کہ اصل والدین ہی کی طرف نسبت ضروری ہے۔ جو پرورش کرے، پالے یا گود لے لے، منہ بولا بیٹا بنا لے تو اس کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور گود لینے والے کو والدین کی جگہ پر رکھ کر انہی کی طرف اس بچے کی نسبت کرنا یہ شرعاً حرام گناہ کبیرہ کے زمرے میں داخل ہے۔ تو پھر دوبارہ سے انہیں زید ابن حارثہ کہا جانے لگا۔ آج بھی یہ معاملہ مسئلہ لوگوں کے درمیان ہے۔ بہت سے لوگ بس اوقات اپنے کسی عزیز کے بچے کو گود لے لیتے ہیں جن کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہوتی، یا ہوتی ہے پھر بھی لے لیتے ہیں، تو بچپن سے ہی گود لیا ہوا ہوتا ہے تو اپنی طرف ہی نسبت اس کی کرتے ہیں اور اپنے نام کے ساتھ ولدیت ولدیت کو جوڑ لیتے ہیں۔ والد کے خانے میں جو اصل والدین کے بجائے پرورش کرنے والے یا گود لینے والے، منہ بولا بیٹا بنانے والے کا نام لکھا جاتا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس سے منع فرمایا۔ حکم یہی ہے کہ اس کو اس کے اصل والدین کی طرف منسوب کیا جائے۔ کاغذات میں، دیگر کوائف اور ڈاکومنٹس میں اس کے اسناد، اس کے سرٹیفکیٹ وغیرہ ساری چیزوں کے اندر۔ تو یہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ حضور علیہ السلام حضرت اسامہ سے بھی بڑی محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ آخر وقت میں جو لشکر حضور علیہ السلام نے ایک تیار کیا تھا جس میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر جیسے جلیل القدر حضرات صحابہ تھے، ان کا سپہ سالار حضور نے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں: یجاء بالرجل یوم القیامہ، کل قیامت والے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، یعنی اللہ جل شانہ کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا اور اس کا سوال و جواب ہوگا۔ ناکامی پر فیلقی فی النار، اس آدمی کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ فتندلق اقطابہ فی النار، تو پھینکتے ساتھ ہی اس کے پیٹ سے اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی، کٹ کر وہ باہر آ جائیں گی۔ فیطحن فیہا کطحن الحمار برحاہ، اور وہ شخص اپنی آنتوں کے ارد گرد اس طرح چکر لگائے گا جس طرح کہ گدھا چکی کے گرد چکر لگاتا ہے چکی کو گھمانے کے لیے۔
دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ پانی نکالنے کے لیے کنوؤں سے یا چکی پیسنے کے لیے ایک بیل کو یا گھوڑے یا گدھے کو رکھا جاتا ہے، وہ چکر لگاتا ہے جس سے وہ چکی چلتی رہتی ہے، دانے پستے رہتے۔ ایسے ہی یہ شخص جس کو جہنم میں ڈالا گیا اور ڈالتے ساتھ ہی اس کی آنتیں پیٹ سے ابل کر باہر نکل آئیں، تو اپنی آنتوں کے ارد گرد اس طرح چکر لگائے گا اور اسے روندے گا جس طرح کہ گدھا جو ہے چکی کے گرد چکر لگاتا ہے۔ فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ، جہنمی اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اس کی یہ سخت صورتحال دیکھ کر، اس پر سخت عذاب کو دیکھ کر۔ فَيَقُولُونَ أَيْ فُلَانٍ، جو لوگ دنیا میں اسے جانتے تھے آخرت میں اس کو پہچانیں گے اور اس سے کہیں گے ما شانک، کہ تمہارا کیا حال ہوا، الیس کنت تأمرنا بالمعروف وتنہانا عن المنکر، حالانکہ تم تو دنیا میں ہمیں نیکی کا حکم کرتے تھے، برائی سے روکتے تھے، یعنی اچھے کام کی تلقین کیا کرتے تھے، برے کاموں سے روکا کرتے تھے، تم تو اچھے آدمی تھے، یہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تو وہ کہے گا کہ کنت آمرکم بالمعروف ولا آتی، میں تمہیں نیکی کا حکم تو کرتا تھا لیکن خود نیک کام نہیں کرتا تھا، وانہاکم عن المنکر وآتی، تمہیں برائی سے تو روکتا تھا لیکن خود اس برائی سے نہیں بچتا تھا بلکہ اس گناہ کا میں خود ارتکاب کر لیتا تھا۔ تو یہ اس جرم کی سزا تھی خود عمل نہ کرنے کی وجہ سے، کہ خود تو جو ہے دوسروں کو تلقین تو کر لیا، دوسروں کو اچھی بات بتلا دی، برائی سے روک لیا، لیکن خود اس پر عمل پیرا نہیں ہوا، اس کی وجہ سے اس سزا کا وہ حقدار ٹھہرا۔ یہاں سزا کا جو حقدار ٹھہرا ہے وہ خود عمل نہ کرنے کی وجہ سے ٹھہرا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کرتا تھا، یعنی اچھائی کا حکم برائی سے روکتا تھا، اس وجہ سے اسے سزا ملی، اس وجہ سے نہیں ملی۔ اگر وہ یہ کام بھی نہ کرتا، برائی سے لوگوں کو نہ روکتا، اچھائی کا تلقین نہ کرتا تو دوہرا عذاب ملتا۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو آدمی کو کرتے رہنا چاہیے، یعنی لوگوں کو اچھائی کی تلقین، برائی سے روکنا، اگرچہ خود عمل نہ کر رہا ہو تب بھی وہ کام کرے، اس کا الگ سے اس کو اجر ملے گا، نہ کرنے پر اس کا الگ سے گناہ ہوگا۔ لیکن ایک آدمی خود عمل نہیں کرتا تو خود عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس کو عذاب ہوگا، اس کی گرفت ہوگی۔ لہذا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہوئے آدمی خود پر بھی محنت کرے، خود پر بھی محنت کرے، جس نیکی کی، اچھائی کی اور جس اچھی باتوں کی لوگوں کو بتلاتا رہتا ہے، خود بھی ان اچھی باتوں پر عمل درآمد کرے، جن برائیوں سے لوگوں کو منع کرتا رہتا ہے خود بھی ان بری باتوں سے اجتناب کرے۔ یہ انسان کے خود عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہ اس گناہ کا، اس سزا کا وہ حقدار بن جائے گا۔ یہ بے عمل واعظوں کے لیے بنیادی طور پر یہ وعید ہے، جو زبان سے کہتے تو ہیں خود عمل نہیں کرتے۔ آج جو ہمارا حال ہے، لمبے چوڑے بیانات ہیں، وعظ و نصیحت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ بچائے خود عمل سے کورے ہیں، خود عمل سے خالی ہیں۔ تو یہ واعظوں کے لیے، بیان کرنے والوں کے لیے بڑی سخت وعید ہے کہ لوگوں کو تلقین تو کرتے ہیں، خود نہیں رکتے برائی سے، لوگوں کو اچھائی کا کہتے ہیں، خود اچھائی پر عمل نہیں کرتے، تو یہ سخت سزا کہ وہ کل قیامت والے دن حقدار ٹھہریں گے۔ بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے سزا کا کہ لوہے کی قینچیوں سے وہ اپنی زبان کو باہر نکال کر کاٹا کریں گے، اور یہی کہا کریں گے کہ اسی زبان سے میں لوگوں کو اچھائی کا کہتا، برائی سے روکتا، لیکن خود میں عمل نہیں کیا کرتا تھا۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لوگوں کو اچھائی کی تلقین، برائی سے روکنا، یہ اپنی جگہ بڑا اونچا عمل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان خود بھی عمل کا اہتمام کرے۔ ایک آدمی اگر خود عمل نہیں کرتا لیکن اچھائی کی تلقین کرتا ہے، برائی سے روکتا ہے، تو اس پر اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ یہ نہیں کہ بھئی خود عمل نہیں کرتا تو دوسروں کو بتلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔
اس کا اجر و ثواب اپنی جگہ اللہ نے رکھا ہے، لیکن خود عمل نہ کرنے پر سزا بھی اللہ نے رکھی، لہذا وہ بھی کرے، لوگوں کو اچھائی کی بات بھی بتلائے، برائی سے بھی روکے، اس پر بھی اسے ثواب ملے گا، اور اگر خود بھی عمل پیرا ہو تو دوہرے ثواب کا وہ حقدار ہوگا۔ جس طرح اگر یہ دونوں کام نہ کرے تو دوہرا عذاب ہوگا، اور اگر ایک کام تو کرتا ہے دوسرا نہیں کرتا تو پھر وہ آدھے عذاب کا حقدار ہوگا۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا رب۔